السلام علیکم. لو جی تاڑی بھੈਣ ہو گئی جی بیمار. سیزنل فلو بہت زیادہ اٹیک کیتا میرے نا, بس منی ہارٹ اٹیک سمجھ لو. تو بڑی میری نا کنڈیشن خراب ہوئی تھی. اوپر سے میری بیٹی کی فرمائش کے ماما میں نے نا ٹکا کھانا ہے, وہ آنٹی پلوشا کی طرح کے بس اسی اپنا خیال آپ ہی رکھنا. تو بس پھر میں نے سوچا کہ اب نا میرے ہسبینڈ جو انہوں نے سالن کے بغیر کھانا نہیں کھانا, تو ایک تیر سے نا دو شکار کرتی ہوں, کچھ ایسا بنا لوں نا دونوں ہی نپٹ جائیں. تو میں نے سوچا کہ چلو نا چکن تو میرینیٹ کرتی ہوں نا, بعد میں جو ہوگا دیکھی جائے گی. پر بڑے لمبے پھاج پی گئی میں. خیر وہ پھا تو تسی ہوں نالوں نال وندے رہو گے. بات تو میں نے یہ کرنی تھی کہ کل پرسوں میرے نا نظر سے ایک واقعہ گزرا کہ 18 منتھ اولڈ بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ظلم ہوا, اور وہ کرنے والا ایک ٹین ایج بچہ تھا. تو بار بار میرے مائنڈ میں نا وہ بات ریمائنڈ ہو رہی تھی, تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نا آپ سے بات کروں اس بارے میں. ایکچوئل میں نا میں اس بات کی اگر گہرائی میں جاؤں نا تو وہ ایک ٹین ایج بچہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. بے شک وہ قابل سزا ہے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, لیکن نا اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں نا ان پہ ہم بات نہیں کرتے. ہم نے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تو بتا دیا, لیکن گڈ تھنگ اور بیڈ تھنگ میں فرق کون بتائے گا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو بھی بات تھوڑی دیر میں سمجھ آئے گی. لیکن ہمارے بڑے بزرگ اور اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے نا, آپ اگر اپنے نفس کو کنٹرول نہیں نہ کر سکتے تو آپ ایمان کے کسی درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے. آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے, مطلب سیلف کنٹرول, سیلف ڈیفنس کے ساتھ اگر ہم نے اپنے بچوں کو کچھ سکھانا ہے نا تو وہ سیلف کنٹرول ہے. آپ خود کو کیسے قابو کریں. اگر آپ پہ شیطان حاوی ہو رہا ہے تو آپ نے کیا ایسا کام کرنا ہے جس سے نا کہ آپ اس فیز سے باہر نکلیں. دیکھیں ٹین ایج میں نا ہر بچہ اس فیز سے گزرتا ہے, سائنٹیفکلی بھی, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی. آپ کس طرح بھی اس کو پروف کریں نا وہ آپ ثابت کر سکتے ہیں. ٹین ایج میں بچہ بہت سی سچویشنز کو جو ہے نا ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, اور ماں باپ اس ایج میں, اس سٹیج میں زیادہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیش آتی ہے. ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں, جن کاموں کو ہم نے خود ساختہ اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, ان میں سمجھ لیں کہ وہ کام, میں اگر اپنے کہوں نا تو میرے کام ہیں جی صفائیاں ہیں, برتن ہیں, اور مرد حضرات جو ہے نا ان کی کمائیاں ہیں. بھائی کس کام آئیں گی کہ یہ کمائیاں جو اگر آپ کی اولاد ہی جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے. کس کام آئیں گے یہ گھر کے کام اگر آپ کی اولاد ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. دیکھیں اولاد دے کے بھی اللہ آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے, لیکن دے کے زیادہ آزماتا ہے. اس سٹیج پہ آ کے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے, وہ ہے سیلف کنٹرول. ہم نے بتانا ہے کہ شیطان آپ کو کیسے کیسے بہکائے گا. بچے یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, آپ اس راستے کو اپناؤ گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے. آپ کے لیے دنیا بھی جہنم ہے, آپ کے لیے آخرت بھی جہنم ہے. بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. میں ایز اے پیرنٹ, ایز اے مدر, میں اب اس چیز کو بڑے اچھے سے فیل کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سیلف ڈیفنس کے ساتھ ساتھ سیلف کنٹرول کی سکلز بھی سکھانی چاہیے, جس سے ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہم اس سٹیج پہ آ کے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں, گناہ صغیرہ کبیرہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچائے اور ہماری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر طرح سے شیطان کے بہکاوے سے بچائے. دیکھیں انسان ہمیشہ جب بھی برائی کرتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے, لیکن شیطان کو صرف اور صرف مود الزام ٹھہرا دینا یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ اپنا سیلف کنٹرول کھو دیتے ہیں, نفس پہ کنٹرول کھونا سمجھ لیں کہ آپ نا بس آپ دنیا جہان کے ہر فائدے سے فارغ ہو گئے. تو یہ ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں, اور میں الحمدللہ اس چیز کو آج سے ہی اپنی روٹین میں شامل کروں گی کہ میں اپنے بچوں کو نا یہ بھی بتاؤں کہ بچے یہ چیز غلط ہے اور یہ بری ہے. اور ہمیں ایز اے پیرنٹ ٹین ایج کے بچوں پر ہر وقت نظر رکھنی چاہیے. ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں, ان کی روٹین میں کون کون سے کام ہیں. آپ یقین کریں اس بچے کو اگر آپ دیکھیں نا, اس کی تصویر دیکھیں آپ, میں نے دیکھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مطلب اس سے پہلے کون کون سے حالات سے گزرا ہوگا, اس کا مینٹل سٹیٹس کیا ہے, اس کا فزیکل سٹیٹس کیا ہے. اس کے ماں باپ سوئے ہوئے تھے,
ان کو نہیں پتا ہمارا بچہ کیا کرتا پھر ہے. آج اگر صرف بچے کو سزا نہیں، اس کے ماں باپ کو بھی ویسی سزا ملے گی، سیم سزا ملے گی. وہ بھگتیں گے اس چیز کو، کیونکہ انہوں نے ایک کوتاہی کا مظاہرہ کیا. بے شک آپ اپنے اعمال کے خود جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے، لیکن ماں باپ ہونے کے ناطے ہم پہ بہت سے فرائض ہیں، ہم پہ بہت ذمہ داریاں عائد ہیں. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور بچوں کو اس ایج میں اپنی بہت زیادہ یہ نہ کریں کہ ان کو بالکل پروں کے نیچے چھپا لیں، ان کو اچھائی اور برائی کا فرق بتانا شروع کریں. شرمائیں مت، یہ شرمانے کا دور نہیں ہے. ہم سے زیادہ ہمارے بچے جانتے ہیں. ان کو گائیڈ کریں، ان کو بتائیں کہ اگر آپ نے اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں تو آپ نے مطلب اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے دین کی طرف کیسے جانا ہے. ان کو دین کی طرف لگائیں. خدا کے لیے بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، ورنہ ہمارا چارہ کوئی نہیں ہے کوئی بھی. تو ہو سکتا ہے آئی ہوپ سو آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو. اگر سمجھ آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ایسی بہت سی باتیں دل کی میں آپ سے شیئر کر سکوں اور آپ سن سکیں اور میرے ساتھ جڑ سکیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.